کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے. تو یقین جانیے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کا نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، وہ بہت بڑی پرابلم ان کے اوپر آ سکتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے نا کہ آپ کے دروازے سے دن بھر میں کتنے لوگ نکلتے ہیں، بہت سارے لوگ نکلتے ہیں، لیکن ان میں کچھ خاص ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جنہیں ہم چاہتے ہیں، جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے. تو اپنے ہمارے دوست، عزیز، اقارب، ان کو ہم اپنے گھر پہ انوائٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، کھانا کھا لو، پانی پی لو، چائے پی لو. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم گھر میں بلاتے ہیں، ورنہ نہ جانے کتنے لوگ ہمارے دروازے سے نکلتے ہیں، لیکن ہم ہر کسی کو اپنے گھر کے اندر تھوڑی بلاتے ہیں. اسی طرح سے یہ توفیق اپنے گھر میں آنے کی اور اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے. ظاہر ہے انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. نماز کی توفیق ہر بندے کو نہیں ملتی. آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ یہ مت سمجھیے کہ ہمیں وقت نہیں ملا اس لیے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کریں کہ پتہ نہیں ہم کتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا. کتنے لوگ مسجد کے دروازے سے نکلتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو بلاتا ہے، نہیں بلاتا. کتنی عورتیں ایسی ہیں جو نماز نہیں پڑھتی ہیں لیکن اللہ سب کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، نہیں کھڑا کرتا ہے. انہی کو کھڑا کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے. تو جن عورتوں سے، جن مردوں سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے. تو اللہ کی محبت تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ ان عورتوں سے، مردوں سے محبت کر رہا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے ان کو کھڑا کر لیا. لیکن اس کے بعد بھی اگر ان کا دل نہیں لگ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یار کہ ان کا کھڑا ہونا بیکار ہے. کیونکہ کچھ نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے برکت کا باعث بنتی ہیں، رحمت کا باعث بنتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمنوں کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے، قبر کی وحشت میں اس کا دل بہلانے والی ہے، منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے، قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، پلسرات سے جلدی گزارنے والی ہے. تمام کوالٹیز ہمارے اندر آ سکتی ہیں نماز کے ذریعے. لیکن بندہ نماز کے لیے کھڑا ہے پھر بھی اس کا دل نہیں لگ رہا ہے تو پھر نماز اس کے لیے عذاب کا باعث بھی بن جاتی ہے. عذاب کا باعث ایسے بنتی ہے کہ جب کوئی بندہ نماز دل لگا کر نہیں پڑھتا. جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ خیال نہ کر سکو تو پھر یہ گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو جب بندہ اس طرح سے نماز پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی نماز مقبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے. لیکن جب بندے کے دماغ میں خیال آ رہے ہیں وہ انہی میں ملوث ہو جاتا ہے اور اس کے نماز میں دل نہیں لگتا ہے تو اس کی نماز مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے، بلکہ گندے اور بدبودار کپڑے میں اس کی عبادت کو لپیٹا جاتا ہے، نماز کو لپیٹا جاتا ہے اور فرشتے لے جاتے ہیں لیکن آسمان کے دروازے نہیں کھلتے ہیں کہ اس کی نماز مقبولیت کے درجے کو پہنچے تو اس کی نماز کو اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس کی نماز سے، اس کی عبادت سے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھے توجہ نہیں ہے کہ اس نے میرے لیے نماز پڑھی اور میرے سامنے اس نے سجدہ کیا. تو ہمارا کوئی عمل، کوئی کام کرنا بڑی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے. تو نماز میں اگر دل نہیں لگ رہا ہے اور انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے. وہ کیسے صحیح ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح سے دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوہے کا زنگ تو ریگمال سے صاف کرتے ہیں، دلوں کا زنگ کس طرح سے صاف ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھنے سے تمہارے دل کا زنگ دور ہو جائے گا، اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے. تو اس لیے بندہ جب قرآن پڑھنے والا بن جائے گا نا تو اس کا دل کا زنگ دور ہو جائے گا. جب دل کا زنگ دور ہوگا تو اس کا دل نماز میں لگنے لگے گا. اور اگر یہ کیفیت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد بھی یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے کہ ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ میں دیکھ رہا ہے تو پھر بھائی ہماری عبادت کا فائدہ ہی کیا رہ گیا؟ نماز کا مطلب ہے بندہ اللہ کے آمنے سامنے ہو جانا، اللہ سے ڈائریکٹ ملنا، یہی نماز ہے. اب جب بندے کو یہ کوالٹی نماز میں نہیں مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. اور جب ہماری نماز مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو وہ ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. اور جب ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہم بے نمازیوں میں شمار ہیں. جب ہم بے نمازیوں میں شمار ہوں گے تو آسمان سے ہمارے اوپر عذابات نازل ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اگر تمہارے بیٹے کی محبت، باپ کی محبت، بیوی کی محبت، کنبہ خاندان کی محبت، گھر والوں کی محبت، تمہارے بزنس کی محبت، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ
کہ اگر یہ تمام دنیا کی محبتیں تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ تمہارے دل کے اندر گھر کر چکی ہیں تو اللہ فرماتا ہے حتیٰ یأتی اللہ بامری، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، کہ اللہ کا عذاب آئے گا تم کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سارے لوگوں کی محبت کریں، گھر والوں کی، بیوی، بچوں، کاروبار، بزنس، اپنے مکان، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد ہمارے لیے مقدم ہے اللہ رسول کی محبت۔ اللہ فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، خدا بھی تم کو دوست رکھے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے باپ، اس کے بیٹے، اس کے خاندان سب سے زیادہ، اس کی جان سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہماری یہ نشانی علامات ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، یہی نشانی اس بات کی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي، جس نے میری سنت کو زندہ کیا فقد احبنی، بے شک اسی نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔